ایک وقت تھا جب فلسطین کی سرزمین پر حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی اپنے خاندان کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ کے 12 بیٹے تھے، جن میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارے بیٹے کا نام یوسف تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے نہایت خوبصورت، نرم دل، سچے اور عقل مند تھے۔ اللہ تعالی نے بچپن ہی میں ان کے چہرے پر نور اور ان کے دل میں حکمت رکھ دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جھکاؤ یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ تھا، جو کہ دوسرے بھائیوں کے دل میں حسد اور بغض پیدا کرنے کا سبب بن گیا۔ یوسف علیہ السلام کا خواب ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے ایک عجیب خواب کا تذکرہ کیا۔ اے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف آیت 4۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ خواب معمولی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا کی جائے گی اور ایک دن ان کے اہل خانہ ان کی عظمت کے سامنے سر جھکائیں گے۔ وہ بہت خوش ہوئے، لیکن یوسف علیہ السلام کو تاکید کی، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ لیکن جیسا کہ انسانوں کی فطرت ہے، حسد کا بیج بو دیا گیا تھا۔ بھائیوں کی حسد بھری سازش حضرت یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرنا دوسرے بھائیوں کو کھٹکتا تھا۔ وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین، ہمارے باپ کو ہم سب سے زیادہ عزیز ہیں، حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں۔ ضرور ہمارا باپ گمراہ ہو چکا ہے۔ آؤ یوسف کو قتل کر دیں یا کسی دور دراز جگہ پھینک دیں تاکہ والد کی توجہ ہماری طرف ہو جائے۔ لیکن ان میں ایک نسبتاً نرم دل بھائی نے مشورہ دیا کہ یوسف کو قتل نہ کریں، بلکہ کسی کنویں میں ڈال دیں تاکہ کوئی قافلہ آ کر انہیں لے جائے۔ چنانچہ وہ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اسے کھلائیں گے، کھلائیں گے، اسے خوشی ہوگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ تھا، لیکن بھائیوں کی ضد اور جھوٹی محبت نے انہیں راضی کر لیا، کنویں میں ڈال دیا۔ گیا بھائی یوسف علیہ السلام کو میدان کی طرف لے گئے، اور جب وہ کھیلنے میں مشغول ہوئے تو اچانک اسے پکڑ کر ایک گہرے اندھیرے کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تنہا، معصوم اور ناسمجھ عمر میں بھی اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے تھے۔ انہوں نے کوئی چیخ و پکار نہیں کی، بس اپنے رب کو یاد کرتے رہے۔ ادھر بھائی گھر واپس لوٹے اور جھوٹ بول کر کہا، آبا جان، ہم دوڑ میں مشغول تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے، اتنے میں بھیڑیا آ گیا اور اسے کھا گیا۔ وہ اپنے ساتھ ایک قمیص بھی لائے جس پر جان بوجھ کر خون لگا دیا تھا تاکہ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کر سکیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو دیکھا اور فوراً سمجھ گئے کہ ان کا جھوٹ کیا ہے، کیونکہ قمیص پر کوئی پھاڑنے کا نشان نہ تھا۔ وہ رو پڑے، لیکن صبر کیا۔ تمہارے نفس نے تمہارے لیے یہ کام خوشنما بنا دیا ہے، اب میرے لیے صبر جمیل ہی بہتر ہے۔ سورہ یوسف آیت 18۔ اللہ کا وعدہ کنویں کے اندھیرے میں تنہائی اور خوف کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کا ایمان متزلزل نہ ہوا۔ اللہ تعالی نے ان کے دل میں سکون ڈال دیا اور فرمایا، یقیناً تم ایک دن انہیں ان کے اس عمل کی خبر دو گے اور وہ تمہیں پہچانیں گے نہیں۔ یہ وہ تسلی تھی جو اللہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ قافلے کا گزر اور مصر کا سفر چند دن بعد ایک قافلہ اس راستے سے گزرا۔
اور پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا۔ جون ہی ڈول نکالا، یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ قافلے والے خوش ہو گئے کہ انہیں ایک خوبصورت لڑکا مل گیا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو غلام سمجھ کر اپنے سامان میں چھپا لیا اور مصر لے گئے۔ بازار مصر میں فروخت جب قافلہ مصر پہنچا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک معمولی قیمت پر فروخت کر دیا۔ خریدار کا نام عزیز مصر تھا، جو بادشاہ کے وزیروں میں سے تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت سے رکھو، ممکن ہے ہمیں فائدہ ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تعالی نے ایک نئی منزلوں کا آغاز فرمایا، جو آزمائشوں سے بھرپور تھی مگر انجام بہت روشن تھا۔